بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک بھی ہے۔ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدایہ والنہایہ میں ہے، باب ہے۔ علامہ ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ نے یہ باب باندھا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور صحابہ کی پریشانی کہ حضرت عمر کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہ، جو یہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ کب تشریف لائے ہیں تو ربیع الاول میں اکثر بزرگ علماء بریلوی و دیوبندی کے ربیع الاول کا واقعہ ہے، اور تاریخ میں اختلاف ہے 8، 9، 12 وغیرہ۔ تو میلاد کے حوالے سے یا وفات کے حوالے سے یا سیرت کے حوالے سے گفتگو یا نعت پڑھنا، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں، لیکن صرف اس دن 3-4 دن ہم کریں گے، بیان کریں گے، نعت پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہم سستی کریں گے تو یہ بری بات ہے۔ ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن مختلف موقعوں پر پاک نبی کی سیرت اور پاک نبی کے آنے کے مقاصد کیوں تشریف لائے ہیں اس پر گفتگو کرنی چاہیے اور نعت۔ لیکن ہم نے جو رواج آ چکا ہے، تو حتیٰ کہ بڑے بڑے حضرات علماء کرام بریلوی بزرگوں کے، مفتی اکمل صاحب اور طاہر القادری صاحب اور جامعہ رضویہ ہمارا بڑا مدرسہ ہے بریلوی حضرات کا، انہوں نے بھی ایسے فتاوی شائع کیے ہیں کہ ان دنوں میں آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، چوری کی بجلی، اختلاطی جلوس، عورت کی آواز کا باہر نکلنا، اور آپ پورے پاکستان میں، ہم نے کراچی میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں بہت گزارا ہے، دنیا جہان کے اشتہارات لگتے ہیں کہ آپ کے در کے فضا اور ہواؤں کو سلام، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن جو لگانے والے ہیں اشتہار، ان کی داڑیاں نہیں ہیں۔ تو ہم شہرت چاہتے ہیں یا عمل چاہتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیر کو روزہ رکھو، یہ میری میلاد ہے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ جو اتفاقی بات ہے، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے 8-9 سال یہ روزہ رکھا ہے الحمدللہ، شروع کے زمانے میں۔ تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو اتفاقی بات ہے؟ نہیں۔ ہم داڑھی رکھ لیں، سنت کے مطابق لباس پہنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد پر کوئی نہیں بولتا۔ حضور کے آنے کے مقاصد کیا ہے؟ جمال النبی، نوال النبی، منال النبی، سیرت النبی، وفات النبی، دنیا جہان کے موضوعات پر ہم بولتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مقصد النبی پر نہیں بولتے کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو پاک نبی کے آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، اونچے 11 ہیں، 11 میں اونچے 6 ہیں، 4 قرآن سے اور 2 حدیث سے سناتا ہوں۔ نمبر 1، تجوید ٹھیک کرو، توجہ، قرآن کی تجوید ٹھیک کرو، یہ حضور کے آنے کا مقصد ہے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو مقصد ہے اور تیسرا ہے قرآن و حدیث کا درس، کیا ہم دیتے ہیں یا اس میں بیٹھتے ہیں؟ اور وہ یزکیہم، دلوں کی صفائی، دلوں کی صفائی، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں صبر آ جائے، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، عمل کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں سے اونچا مقصد یہ بھی ہے کہ بعثت لاکثر المعازف و بمحق المزامیر، حدیث ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ڈھول ڈمک کے اور گٹار رباب کی تاروں کو اور ڈھولوں کو توڑ کے رکھ دوں۔ ہم ہر نعت کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے۔ تو یہ چیز ہم سے اب نکل چکی ہے، ہمارے علماء کرام کے ہاتھوں سے بھی یہ چیز نکل چکی ہے۔ اس ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال مقصد پر آ جاؤ اور سنت کے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، اور قرآن و سنت پر چلو، درود شریف کی کثرت کر لو،
یہاں پر ایک سوال ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ولادت 10 محرم کو ہے، غنیت الطالبین. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ہمارے سروں کے تاج بزرگ وہ 10 محرم کو کیا کرتے تھے؟ سوال ہے نا، سائن آف انٹاروگیشن آنسر کوشچن سیشن. یہ اچھا سوال ہے، اس کا جواب قرض ہے کہ بھائی وہ کیا حضرت، وہ کیا ان کے معمولات ہوتے تھے 10 محرم کو. سوال ہے، اچھا سوال ہے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو محرم ربیع الاول کے ان دنوں میں گناہ سے بچ کر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام.